السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو عید الاضحیٰ کی سٹوری سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے 2 دن ہی مقرر کیے ہیں، دونوں عیدیں، یعنی کہ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے یہ تو رمضان کے بعد آتی ہے، یعنی کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مانی اور اب ہمارا آج خوشی کا دن ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو آتی ہے، اور اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہر ایک نے جانور دیے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، تو ہر ایک نے قربانی کرنی ہوتی ہے، کوئی ایک جانور کی کرتا ہے اور کوئی زیادہ جانور کی کرتا ہے۔ تو اس عید کو قربانی کی عید بھی کہہ سکتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، یا بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن میں یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں لگتا، پسند نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس قدر پسند ہے قربانی کرنا کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل نہیں لگتا۔ ہاں لیکن جو فرائض ہیں نا وہ تو آپ لوگوں نے ضروری پورے کرنے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانور کا کوئی خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، ہاں لیکن انسان بھی جتنا انسان کھانا چاہے خود کھا لیں، دوسروں کو بانٹے، ویسے تو اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جانور کے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے قربانی کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے اس عمل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فیورٹ پیغمبر تھے، اتنے فیورٹ پیغمبر تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے تھے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو یہ نہ مانے۔ اگر ملک سے انہیں اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی یعنی اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اگر اپنے ماں باپ چھوڑنے پڑے تو انہوں نے چھوڑ دیے، اگر انہیں آگ میں لوگوں نے پھینکنا چاہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھینک دیں آگ میں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ماننی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی پیروی کرنی ہے، اس کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کرنا۔ مطلب ہر کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے۔ تو پھر ایسے ہوا کہ ایک دفعہ نا اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا دیا۔ اب اتنا انہیں پسند تھا اپنا بیٹا، انہوں نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر ایک دفعہ آزمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نا آپ جا کے چھوڑ آئیں دور پہاڑوں کے اندر، اس جگہ جہاں مکہ ہے سعودی عرب میں، اور وہاں کوئی اس وقت چیز نہیں تھی، اونلی پہاڑ تھے، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، کوئی پینے کی چیز نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، اور کوئی وہاں پہ لوگ بھی نہیں رہتے تھے۔ اور انہوں نے پھر بھی کہا کہ جب میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے تو یہ ماننا ہے۔ وہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کے یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے تو وہاں چلے گئے اور مکہ میں چھوڑ کے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود ہی وہاں کہا ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ہاجرہ ان کی والدہ تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے لیے پھر وہاں ایک پانی کا چشمہ چالو کر دیا جس کا نام تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، آب زمزم۔ جب وہ چشمہ جاری ہوا تو انہوں نے ارد گرد ایک چھوٹی چھوٹی دیوار بنانی شروع کر دی اور ساتھ کہتی جا رہی تھی کہ زم 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 زم، یعنی کہ رک جا، تو اس وجہ سے پھر اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ اب یہ ہے کہ پھر انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا جب، تو پھر بڑے ہوتے گئے،
جب اتنے بڑے ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ وہ خود اپنا بات کو سمجھ لیتے، اپنا کام کر لیتے، یعنی کہ 10-12 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فیورٹ پیغمبر تھے، انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ میں نا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو خواب ہے، کوئی بات نہیں۔ تو نیکسٹ ڈے انہوں نے پھر اپنی خواب میں یہی دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا شاید ایسے ہی میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں نا، نبی، ان کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، وہ تو ایمے والے نہیں ہوتے۔ پھر جب تھرڈ ڈے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نا جا کے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نا تمہیں ذبح کر دوں۔ اب نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بہت تھا کہ میرا بیٹا کہے گا کہ او مجھے ذبح کریں گے، آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے، لیکن نا وہ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت عاجزی کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابا جان، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے آپ کی بھی اور میری بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو ابا جان آپ ایسے کریں کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے نا آپ ویسے ہی کریں، آپ مجھے ذبح کر دیں، لیکن ایسا ہے کہ آپ میری آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ دینا اور اپنی آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ دینا، اور مجھے نا پیٹ کے بل لٹا دینا تاکہ نہ میں آپ کو دیکھ سکوں نہ آپ مجھے دیکھ سکیں، اور آپ نے نا میرے اوپر چھری بس چلا دینی ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو آپ نے پھر سجدہ دے دینا، آپ کی بات پوری ہو جائے گی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ نا گئے، چھری لی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم نے بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر نا آج ذبح ہونا ہے تو اچھی طرح سے نہا دھو لو، خوشبو لگا لو، پیارے کپڑے پہن لو، چونکہ تم اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہو، پہنچنے والے ہو۔ اب وہ جا رہے تھے، رستے میں آ گیا شیطان۔ شیطان نے کہا وہ یہ کیا تم کرنے جا رہے ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تو ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا، یہ اتنی تمہارا بیٹا پیارا بھی ہے، اتنا اچھا بھی ہے، اور تم پہلے اس کو ادھر اکیلے کو چھوڑ گئے تھے، اب اس کو ذبح کرنے آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا بہت غصہ آیا، انہوں نے نا کنکریاں اٹھا کے اس کے اوپر پھینکے اور کہا چلو نکل جاؤ ادھر سے۔ پھر نا وہ شیطان نے کہا یہ کیا بات ہے، پھر گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، یعنی کہ ان کے بیٹے کے پاس، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ جو ہے نا، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو تم ادھر سے بھاگ جاؤ، ورنہ انہوں نے نا تمہارے بہت زیادہ چھری چلا دینی، گلے کے اوپر بوٹیاں کر دینی ہیں، تم ایسے نہ کرو، تو تم ادھر سے چلے جاؤ، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، اور اس کے اوپر انہوں نے بھی پتھر پھینکے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ پھر نا وہ جو ہے نا جس جگہ پہ پہلے بھی آ کے شیطان نے روکا تھا، پھر دوسری جگہ بھی آ کے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں، وہاں ابھی تک نشان ہے، جمرات کے نشان پڑے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جمرات، اور وہاں اونچے اونچے نا جیسے مطلب ایک ستون سے بنائے ہوئے ہیں، لوگ ابھی تک وہاں جا کے کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر نا یہ گیا شیطان گیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس، حضرت حاجرہ سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو نا لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں تاکہ اسے ذبح کر دیں۔ تو وہ بھی انہیں ڈانٹتی ہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، تم جاؤ نکل جاؤ ادھر سے، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ تو وہ نا پھر بھاگتا آ گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم جو ہے نا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کے مقام پر نا ایک جگہ جہاں اب بھی لوگ وہیں ذبح کرتے ہیں ادھر جا کے نا لٹا دیا الٹا کر کے، یعنی کہ اپنے ماتھے کے بل، اور نہ اپنی چھری دیکھنے لگے، اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی اور دیکھا کہ چھری سیدھی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی،
اور جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو پھر انہوں نے اللہ اکبر کر کے نا تو چھری چلا دی۔ اب جیسے چھری چلا دی نا تو آنکھوں کے اوپر پٹی بندھی رہنے دی اور نہ خود سجدے میں گر گئے، اور اللہ تعالیٰ سے نا بہت عاجزی سے دعا کرنے لگے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ میری جو ہے نا یہ قبول فرمانا، جو میں نے کیا عمل نا قربانی کی ہے اس کو قبول فرمانا۔ تو پھر نا آنکھوں سے کافی دیر سجدے میں رہے اور ان کے آنسو بھی نکل آئے، اور بڑے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی۔ اور پھر اس کے بعد جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو وہ دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پاس کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، اور جو تھا نا وہاں تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا لے کے نا، مینڈا پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے شیپ ہوتی ہے نا اس طرح کا ہی ایک ہوتا ہے، اینیمل ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھیج دیا اینجل کے ذریعے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حضرت اسماعیل کی بجائے اس کو مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ اب دونوں باپ بیٹا بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ ہیپی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا یہ جو بندہ ہے نا یہ تو میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا خطاب دیا اور کہا میں نے آج تک جتنی بھی باتیں کہیں، کوئی بھی کام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ پورا کر دکھایا اور سچ کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ اس دن قربانی کرے گا اور ان کی یاد تازہ کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی یہ نہیں ہے، بیٹے کی ضرورت تھوڑی تھی کہ میں کہتا کہ بھئی بیٹے کو ذبح کر دو، مجھے کوئی بیٹے سے دشمنی تھوڑی تھی، میں نے تو صرف دل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی بندہ یا کوئی انسان میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، اور جو نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کا فیورٹ نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیورٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو ویسے ہم لوگ کرتے ہیں قربانی جانور کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہم بہت ساری قربانیاں کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم کوئی بھی ہمارا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، غلط کام کرنے کو، تو پھر ہم اپنے نفس کی قربانی کر کے تو وہ اگر ہم وہ غلط کام نہ کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ قربانی ہوگی۔ جیسے ہم جھوٹ نہ بولیں، اپنے نفس کو قربان کر کے ہم سچ ہی بولیں، یا پھر غلط کام کرنے سے ہم رک جائیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں اور عمل ہیں۔ تو بچوں آپ کو اس سے کیا لرن ہوا؟ یہ کہ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام ہی کرنے ہیں۔ اچھا بچوں، آج کی سٹوری اتنی ہی، آپ نے کل انجوائے کرنا ہے، انشاءاللہ عید پہ بہت زیادہ خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور ہی ذبح کرنے کو کہا ہوا ہے، کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جاتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ شکر ہے۔ اچھا بچوں، اب نیکسٹ سٹوری انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی اور نیکسٹ چیز پہ آپ کو سناؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔